پیر سید خرم ریاض شاہ صاحب۔ ایک کو بند کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کیمرہ مین والے بھائی نا، اس کا بلب بجھا دیں، کیمرے کا بلب بجھا دیں۔ چلو اب آپ بھی بیٹھ جائیں۔ ماشاءاللہ سب دوست بیٹھ جائیں جو کھڑے ہیں، اسٹیج والے بھی بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ ندیم بھائی نے بڑی پیاری محفل سجائی، بڑا اہتمام کیا، لبیک والے نوجوان بڑی گرم جوشی سے ملے اور بڑا خوبصورت استقبال کیا، پرتواک استقبال کیا۔ نقیب صاحب نے بڑی ماشاءاللہ زور و شور کی نقابت کی، اور اعلیٰ حضرت کے شہزادہ محترم حضور سیدی تاج الشریعہ مفتی اختر رضا رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام پاک بڑی عقیدت سے لیا۔ اللہ کریم آپ سب کو جزائے خیر دے۔ اور ایک دفعہ پھر میں ندیم بھائی کا شکریہ ادا کروں گا، انہوں نے بڑی تندہی سے اور بڑے پیار سے اس محفل کو سجایا، آپ دوستوں کو دعوتیں دی، علماء، قراء اور آپ سب سامعین تشریف لائے۔ اللہ کریم ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے، اور یہ محفل اور اس میں ہماری حاضری مدینہ پاک کی زیارت کا باعث بنا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ صدق اللہ العظیم۔ آواز تھوڑی اونچی کرو لیکن وہ ایکو نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ بولو صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ سب بولو صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ ہی تو اہل ایمان کی شان ہے، یا رسول اللہ کہنا ہی اہل جنت کی علامت ہے۔ جو آج یا رسول اللہ کہتا ہے کل قبر میں بھی یا رسول اللہ کہے گا، اور جس کو قبر میں یا رسول اللہ کہنا نصیب ہو گیا نا، شفاعت کا شربت بھی اسی کو ملے گا، حضور کے دامن کی ٹھنڈی خوشبودار ہوا کا جھونکا بھی اسی کو ملے گا۔ پڑھیے صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، بولیے صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك وأولياء أمتك وعلماء ملتك وسائر أهل سنتك يا خاتم النبيين۔ بولیے یا خاتم النبیین، پھر بولیے یا خاتم النبیین۔ فقیر کی حاضری پر آپ نے تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگا کر اس بات کا ثبوت دیا کہ جئیں گے بھی ختم نبوت کے لیے، مریں گے بھی ختم نبوت کے لیے۔ تو یا خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے؟ اے تاجدار ختم نبوت۔ یا خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے؟ اے تاجدار ختم نبوت۔ یا خاتم النبیین کا مطلب ہے اے ختم نبوت کی شان والے سونے نبی۔ یا خاتم النبیین کا مطلب ہے اے آمینہ کے چاند، آپ کے سر پہ اللہ نے ختم نبوت کا تاج سجایا ہے۔ تو پڑھیے یا خاتم النبیین۔ جتنا مجمع ہے نا اتنی آواز اٹھنی چاہیے، یا خاتم النبیین۔ سب بولو یا خاتم النبیین۔ شاباش بچے بڑے اچھے، یار بچوں نے تو دل خوش کر دیا۔ جس طرح یہ بچے اونچی آواز میں بول رہے ہیں آپ بھی بولے یا خاتم النبیین۔ یہ جو یا خاتم النبیین ہے نا، یہ جملہ مبارک یہ کوئی مرتد بے ایمان کبھی نہیں پڑھ سکتا۔ یا خاتم النبیین پڑھے گا تو مدینے والے کا غلام پڑھے گا۔
بولو یا خاتم النبیین، یا خاتم النبیین پڑھے گا تو مولا علی کا مرید پڑھے گا. بولو یا خاتم النبیین. یا خاتم النبیین پڑھے گا تو 4 یاروں کا سچا عاشق پڑھے گا. بولو یا خاتم النبیین. یا خاتم النبیین پڑھے گا تو بی بی زہرا کے در کی گدائی کرنے والا پڑھے گا. بولو یا خاتم النبیین. یا خاتم النبیین پڑھے گا تو ابو بکر صدیق سے لے کر مولا علی تک، مولا علی سے لے کر عشرہ مبشرہ حسن و حسین تک، ان پاک ذاتوں سے لے کر ابو سفیان و امیر معاویہ تک، سب صحابہ کو ماننے والا پڑھے گا. بولو یا خاتم النبیین. صلی اللہ علیہ وسلم. یا خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ باپ بولیں. یا خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ بولیں، سب بولیں. اے ختم نبوت کے تاجدار، اے ختم الرسل مولا کل. خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے؟ اے مدینے کے شہنشاہ، اللہ نے آپ پر نبوت ختم کر دی ہے. یا خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے؟ اے مکے مدینے کے تاجدار، اللہ نے آپ پر نبوت ختم کر دی ہے. یا خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے؟ اے قرآن لانے والے، اے ایمان کی دولت لٹانے والے، اے رب کے جلوے دکھانے والے، اے سونے محمد، آپ پہلے نبی بھی ہیں، آپ آخری نبی بھی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا نہیں. تو بولیے یا خاتم النبیین. واہ 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 واہ. حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں، حضور ہمیں سن رہے ہیں. حضور تشریف لے گئے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے گھر. تہجد کے وقت آپ تلاوت قرآن کر رہے تھے. صبح فجر میں حضور نے بتایا میں تمہارے گھر آیا تھا، تم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. یہ بڑے قاری صحابہ میں سے عرض کی یا رسول اللہ، اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ آپ سن رہے ہیں، حضور میں اور بنا بنا کے پڑھتا، میں اور سنوار کے پڑھتا، میں اور قرات کے جوہر دکھاتا. ہمارا عقیدہ ہے حضور سن رہے ہیں، آؤ حضور کو سنا دیں. یا خاتم النبیین، یا خاتم النبیین. یہ عقیدہ ہے. حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں، حضور ہمیں سن رہے ہیں. جس کا یہ عقیدہ ہے نا وہ سوچ لے حضور ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، تو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ یا خاتم النبیین. نہیں یار تو آڑی آواز ہی نہیں آ رہی. بسم اللہ. این جی نہیں اچھی آواز. یا خاتم النبیین. سارے رڑ کے بولو نا تو اے تمبو بھی ہلے گا. یا خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ سیدی یا خاتم النبیین و یا خیر خلق اللہ. اللہ کے سرتاب قدم شان ہیں یہ. اعلی حضرت حضور کی شان بیان کر رہے ہیں. اللہ کے سرتاب قدم شان ہیں یہ. آج ملانے یوٹیوب پر بیٹھ کر الٹی سیدھی ہانکنے والے، بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے، انگریزوں کے ٹکڑوں پر پلنے والے، کوئی مرزائیوں کی ایجنٹی کر رہا ہے، کوئی یہودیوں کی ایجنٹی کر رہا ہے، کوئی نجدیوں کی ایجنٹی کر رہا ہے، کوئی رافضیوں کی ایجنٹی کر رہا ہے. امت کو منتشر کرنا چاہتے ہیں، حضور کے غلاموں کو منتشر کرنا چاہتے ہیں، عقیدوں کو بگاڑنا چاہتے ہیں، ذہنوں کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں. ان سب کو ٹھوکر مار کر کہہ دو یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا. نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. ہم حضور کا تعارف اور حضور کی پہچان اور حضور کا عرفان لینے کے لیے کسی ملا کے محتاج نہیں ہے. امام احمد رضا نے ہمارا ہاتھ پکڑ
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. کسی بد دماغ کو، بد عقیدہ کو ابھی تک رسول پاک کے علم غیب کی سمجھ نہیں آئی. کسی بے نورے کو ابھی تک حضور کے نور مبین کی سمجھ نہیں آئی. کسی مردود کو ابھی تک حضور کے صاحب اختیار ہونے کی سمجھ نہیں آئی. ابھی تک کسی کو ختم نبوت کا نور چمکتا نظر نہیں آیا. ہم ان کو ٹھوکر پہ رکھ کے کہتے ہیں حضور کا چہرہ تو اللہ کی شان کا مظہر ہے، حضور کی ذات تو رب کی ذات کا مظہر ہے، حضور کا وجود اس واجب الوجود کا مظہر ہے. حضور کو دیکھو تو رب کے جلوے نظر آتے ہیں. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. اور کیا کہا؟ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے میں نے قرآن سے پوچھا کہ قرآن تو بول آمینہ کے چاند کے بارے کیا کہتا ہے. سبحان اللہ. میں عام طور پہ اردو میں تقریر کرتا ہوں، سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ کو؟ آپ بیچ پہ پنجابی ٹچ بھی ہو جائے گا، آپ بے فکر رہے. حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد، ہزاروں علماء کے استاذ، بڑے بڑے شیوخ الحدیث آپ کی چوکھٹ پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد، آپ جٹ برادری کے تھے اور پنجابی تھے، گرداسپور کے تھے. آپ پاکستان بنا تو فیصل آباد نائل پور تشریف لے آئے. آپ پنجاب کے گاؤں دیہاتوں میں جاتے، بڑے بڑے شہروں میں جاتے، ہر جگہ اردو میں تقریر کرتے. حالانکہ آپ پنجابی ہیں. تو آپ کے مریدین خلفاء نے کہا حضور آپ گاؤں دیہاتوں میں جاتے ہیں، حضور پنڈاں چ بھی جاندے ہوتے تو ساں اردو چ تقریراں فرماندے ہو، تو پنجابی لوگوں کو کی سمجھ آئے گی سرکار پنجابی چ تقریر فرمایا کرو. محدث اعظم مسکرانے لگے، فرمانے لگے ارے حضرات علماء، فقیر سردار احمد کا تو دل چاہتا ہے کہ عربی زبان میں تقریریں کیا کرے، کیونکہ عربی زبان مدنی ماہی کی زبان ہے، عربی زبان قرآن کی زبان ہے، عربی زبان رسول اللہ کی زبان ہے صلی اللہ. فرماتے ہیں پھر لوگوں کو عربی نہیں آتی تو میرا دل چاہتا ہے کہ چلو میں فارسی میں تقریر کیا کروں، کہ فارسی زبان داتا گنج بخش کی زبان ہے، فارسی زبان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی زبان ہے. فرماتے ہیں کیا کریں، لوگوں کو فارسی بھی نہیں آتی تو اب اردو تو ہم نہیں چھوڑیں گے کہ یہ امام احمد رضا کی زبان. کیا کہا اعلیٰ حضرت نے؟ اللہ کی سرتاب قدم شان ہیں یہ سے مراد حضور. حضور کل بھی یہ تھے، حضور آج بھی یہ ہیں، حضور قیامت تک یہ رہیں گے. بولو اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. جس کا عقیدہ یہ والا ہے نا وہ یہ بولے گا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. آج تصور جما کے پڑھ لو. ابھی ہم تصور جما کے پڑھیں نا، جب یہ کہتے ہیں کسی کا دماغ گنبد خضرا شریف کی طرف جاتا ہوگا، کسی کی توجہ سنہری جھالیوں کی طرف جاتی ہوگی، کوئی ریاض الجنہ کی طرف سے سبز جھالیوں کا نظارہ دل ہی دل میں کر لیتا ہوگا، کوئی تخیل میں مسجد نبوی کے صحن میں جا پہنچتا ہوگا. آج یہ تصور جما لو کل سائیں پردہ چک کے اپنا درشن کرا دیں گے تے اس دیارے جو مزہ آئے گا نا پڑھن دا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے شان ہے. او بولو ایک ویلان ہے تسی آپ پہ آخنا ہے یہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے. کوئی وابی دے نہیں بیٹھا تھے، سارے مسلمان ہی بیٹھے نے تے مسلمانوں دا ہی عقیدہ ہے
اللہ کی سر تا بقدم شان ہے، شان ہے۔ کل جدو قبر جائیں گا نا تے فرشتے حضور دا چہرہ پاک دکھا کے پوچھیں گے کی آخر ہے دے بارے، تے تو اس لئے پڑھنا ہے اللہ کی سر تا بقدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے، یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں میں نے صدیق اکبر سے بھی حضور کی شان سنی، میں نے فاروق اعظم سے بھی حضور کی شان سنی، میں نے عثمان غنی سے بھی حضور کی شان سنی، میں نے مولا علی سے بھی حضور کی شان سنی، حسن حسین نے بھی شان مصطفیٰ کا خطبہ پڑھا، غوث الثقلین نے بھی شان مصطفیٰ کا خطبہ پڑھا۔ ایک دن میں نے قرآن اٹھایا، چوم کے سینے سے لگایا، قرآن کھولا، میں نے قرآن سے کہا اے اللہ کی کتاب، اے اللہ کے کلام، اے پاک قرآن تو بتا تو سونے محمد کے بارے کیا کہتا ہے، تو آمینہ کے لال کے بارے کیا کہتا ہے، تو بی بی فاطمہ کے ابا جان کے بارے کیا کہتا ہے، حسن حسین کے نانا جان کے بارے کیا کہتا ہے، ابو بکر عمر عثمان علی کے یار کے بارے کیا کہتا ہے، سب نبیوں کے سردار کے بارے کیا کہتا ہے، ارض و سما کے مالک و مختار کے بارے کیا کہتا ہے۔ فرماتے میں نے قرآن سے پوچھا قرآن بتا شان مصطفیٰ کا جلوہ دکھا، تو الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک قرآن پکارنے لگا مصطفیٰ ایمان ہے، مصطفیٰ ایمان ہے، مصطفیٰ ایمان ہے، اللہ کی سر تا بقدم شان ہے، یہ انسان ہے انسان وہ انسان ہے، یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں۔ گل سمجھ آئی؟ جنہوں سمجھ آئی یہ ہاتھ چاہے تگڑا ہو کے نعرہ لائے لبیک۔ کیا کہا؟ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں۔ کون انہیں؟ وہ جن کا چہرہ والضحیٰ والا، انہیں۔ کون انہیں؟ وہ جن کی آنکھیں ما زاغ البصر والی ہیں۔ سبحان اللہ کہو یار۔ انہیں کون؟ انہیں جن کی جبین والشمس والی ہے۔ انہیں کون؟ انہیں جن کی زلفیں واللیل والی ہیں۔ انہیں کون؟ انہیں جن کا سینہ علم نشرح والا ہے۔ انہیں کون؟ انہیں جن کے پیارے گلابی ہونٹ نون والقلم وما یسترون والے ہیں۔ انہیں کون؟ انہیں ید اللہ فوق ایدیہم کے جلوے والے جن کے ہاتھ ہیں۔ انہیں کون؟ انہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کی شان والے جن کے قدم ہیں۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں۔ بولو قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں۔ پھر دل میں گنبد خضرا لاؤ، دل میں مدینہ لاؤ، سبحان اللہ بھی فرماؤ، آنکھوں میں سنہری جالیاں لے کر پھر پڑھو اللہ کی سر تا بقدم۔ کوئی کہے لے مولوی مدینہ مدینہ کر دے تے مکے دا نام لینا۔ ہاں رب دی سو گنبد خضرا چ جڑا جلوہ سا تکیا اوہی جلوہ سی بیت اللہ چ بھی تکیا۔ مدینے جڑا جلوہ سی تکیا اوہی جلوہ مقام ابراہیم تے کھلو کے تے مزاب زرد تھلے کھلو کے تے حتیم پاک کھلو کے بیت اللہ نو تک کے بھی اوہی جلوہ سانو نظر آیا، کیونکہ کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ظل، روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے، کعبہ دلن ہے تربت اطہر نئی دلن، یہ رشک آفتاب ہے وہ غیرت کمر کی ہے۔ اور کعبے سے پوچھو کعبہ تو بتا، تو امام احمد رضا فرماتے ہیں میں پوچھا سی کعبے کو لو تے کعبے نے منو دسیا، میرے کنہ
کعبے نے اپنے دل دی آواز پائی، اے رضا کعبے نے کی آکھیا، فرمان لگے میں حج کر کے کعبے نو چم کے حجر اسود نو چم کے طواف کر کے مقام ابراہیم تے سجدے کر کے تے ملتزم نہ لپٹ کے جد میں چلے نا مدینے وال تے پیچھو کعبہ منو سدن لگا، آکھن لگا مجھے بھی لے چلو، یہ تمنا حجر کی ہے، کدی منو حجر اسود آواز مارے، کدی منو آب زمزم آواز مارے، تے پھر احمد رضا کی خیال ہے کی نتیجہ اس کی تا، فرمایا سن پھر حجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں، آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو۔ فرمان لگے سننا مسلمانہ، میں حج کر کے کعبے تو جد مدینے وال ٹریا تے منو کعبہ کی آنکھا لگا، فرماتے ہیں غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، فرماتے ہیں احمد رضا ذرا کان لا کے کعبے دی دے سن کعبہ کی آخدہ ہے، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ عشق و محبت غور سے سن تو رضا، یہ تو کا کیا مطلب ہے؟ یار سنتے صحیح، اور یاروں دی بھی سن لے، سنو تو صحیح، غور سے سن تو رضا قعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ کیا کہا حضرت نے؟ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے، ہوں تو تانوں یاد ہو جانا چاہیے جنہیں باری میں پڑھیا، پڑھو اللہ کی سرتاب قدم، کہ سر تو لے کے تے پیراں پاکا تک حضور رب دی شان، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں۔ فرماتے میں قرآن کو لوگ پوچھے حضور دے بارے کی آخنا ہے، تو قرآن نے آکھیا انہاں نو تکنا بھی ایمان، انہاں دا دامن پھڑنا بھی ایمان، انہاں دے قدم چومنا بھی ایمان، انہاں دے تصور سے بے رہنا بھی ایمان، انہاں دے تصور سے مر جانا بھی ایمان، سر تو لے کے پیر تک ایمان نے ایمان نے ایمان نے، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں۔ فرماتے ہیں پھر میں ایمان کو لو پوچھیا کہ قرآن تے حضور نو ایمان پیا دستا ہے، ایمان تو دس، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری، بولو نا ایمان یہ کہتا ہے میری، سارے بولو رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اور فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، فرماتے ہیں میں قبر جا رہا ہوں، تو کسی نے پوچھا ہونا حضور قبر جا رہے ہو تو تیاری کی تھی، کچھ پلے ہے؟ ایک صحابی آئے حضور کو، عرض کی تھی مت الساعہ، اب آئیے چپ کر جا، پڑھو درود پاک الصلاۃ والسلام علیک، انہوں تھلے لازم تھلے جا کے سن لے، پڑھو دروشی پڑھو الصلاۃ والسلام علیک، سارے پڑھو یار، اچھی آواز پڑھو درود پاک، کہ ٹائم کیوں ہے 12:15 حالی 5 گھنٹے پہنے فجر ہونچ خیری میلے، پڑھو دروشی فالصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین، یا انہیں سبق یاد کرایا، یا ویا خیر خلق اللہ۔ فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے صحابی آئے عرض کہتی ہے مت الساعہ، حضور دسو قیامت کا دعا آئے گی،
صحابی نے آ کے حضور کو کی سوال کیتا سرکار بولو بھی من لگا تسی بھی قیامت والے دن ہی بول رہا ہے بولو صحابی آئے عرض کی تھی حضور قیامت دا دیاڑا کیڑا ہے قیامت دا دن کیڑا ہے قیامت کدو آنی ہے حضور نے کی جواب ارشاد فرمایا فرمایا ما اعددت لہا تینوں میں دستے دیاں قیامت دا دیاڑا کیڑا ہے قیامت کس دیاڑے آنی لیکن تو پہلے دس کے قیامت واسے تیاری کی تھی قیامت واسے صحابی تو ود کے کوئی نمازی ہو سکتا صحابی تو ود کے کوئی مجاہد ہو سکتا صحابی تو ود کے کوئی زکاة دینے والا ہو سکتا صحابی تو ود کے رب دی توحید تے ایمان رکھنے والا کوئی ہو سکتا پوری امت دی کریم مکھن صحابہ کرام جنہ دی اکھاں رب نے حضور نو تکن واسطے بنائی ہے سبحان اللہ یار کی ہو گیا ایک معمولی گل کی تھی میں جنہ دیاں اکھاں رب نے حضور نو تکن واسطے بنائی ہے جنہ دے کان رب نے حضور دیاں گلنا سنن واسطے بنائے اور بولو سبحان اللہ اے رب تو انہوں پوچھے بولو سبحان اللہ تے جنہ دیاں زبانہ رب نے حضور نال گلاں کرنو بنائی ہے ان سے بڑا امت میں کوئی نہیں تو اب وہ صحابی کہہ سکتے تھے حضور میں تو آڑے پیچھے نمازاں پڑھنا سرکار 5 ویلے دا نمازیاں تہجد بھی پڑھنا قرآن پڑھنا زکاة دینا رمضان دے روزے رکھنا جدو لوڑ پوے جنگ جہاد کرنا حضور سب کچھ تے کرنا حضور اور کی کرا لیکن وہ صحابی سا ہو جا جواب دیتا نہیں عرض کی تھی سونیا نہ تے میں اپنی نمازاں گناواں گا نہ روزیاں تے مان جتاواں گا نہ ہی صدقے تے خیراتاں جیڑیاں کیتیاں میں اونا وال کوئی گھل کراں نہ نمازاں تے مان نہ صدقیاں خیراتاں تے مان نہ کسی اور نیکی تے مان تے پوچھو تسی پوچھو صحابی دے پیر چم کے کہ سرکار پھر مان کس شے دے نہ نمازاں دی کثرت دا دعویٰ تانوں نہ زکاتاں دی کثرت دا دعویٰ تانوں نہ عبادت دی کثرت دا دعویٰ تانوں تو پھر دعویٰ کیجئے عرض کرنے کے یا رسول اللہ گل ایک کوئی ہے حضور مینوں تواڈے نال پیار ہے حضور مینوں تواڈے نال محبت ہے حضور مینوں تواڈے نال عشق ہے حضور میں تواڈے بغیر رہ سکدا نہیں تے حضور نے کی جواب تھا فرمایا اچھا اے گل ہے تے پھر چنتا کرنے کی لوڑ ہے پھر فکر کہدا ہے تو جدے نال محبت کرنا ہے نا قیامت دیاڑے او دے نال ہی تو بھی کھلوے گا تو اعلیٰ حضرت نے بھی تو یہی کہا راحت میں عشق رخ شاہ کا داغ لے فرمایا میں چلا ماں قبر چ ساری زندگی 68 ورے میں نمازاں بھی پڑھدا رہا زکاتاں بھی دیندا رہا تہجد بھی کردا رہا حج بھی کیتے عمرے بھی کیتے طواف بھی کیتے روزے بھی رکھے فرض روزے بھی رکھے نفلی روزے بھی رکھے عیداں بھی پڑھیاں پڑھائیاں تے تقریراں بھی بتھیریاں کیتیاں تے 1000 کتاباں بھی لکھیاں نیکیاں بتھیریاں نے لیکن میں نیکیاں تے مان کر کے قبر نہیں چلیا اے بریلی دے تاجدار امام احمد رضا پھر دسو کس شے تے مان ہے فرمایا ایک کوئی مان ہے میں اپنے سینے چ اپنی ہک چ سونے نبی دیاں یاداں دا دیوا بال کے قبر جا رہے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے فرمایا قبر دے اندھیرے تو منو کوئی ڈر نہیں کیونکہ میرے سینے اندر نبی دیاں یاداں دا دیوا پیا بلدا اندھیری رات سنی تھی چراغ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا عرض کی تھی سونیا 68 ورے میں دنیا چلیا بڑے طوفان تک کے تے بنیاں ہنیریاں تکیاں نہ کسی طوفان چ میرا قدم ڈگمگایا نہ کسی نہری چ میرا پیر پھس لیا کیونکہ میرے ہاتھ دامن سی
ابو بکر صدیق اکبر دا، عمر فاروق اعظم دا، عثمان غنی دا، مولا علی دا، حسن دا، حسین دا، غوث الثقلین دا۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے۔ اس لیے اولیاء کرام کا وظیفہ ہے غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، غوث اعظم بے سر و، کیا مطلب ہے؟ 11ویں والے پیرا، ڈبیاں بیڑیاں تارن والے لجپالا دستگیرا پیرا، میں بڑا دکھ درد دا ماریا، پلے میرے کچھ نہیں، کلی میری ککھاں دی، تے آنا ذرا جلوہ دکھانا ذرا، ڈبی بیڑی تار دینا، باؤں پھڑ کے مدینے پہنچا دینا پیرا، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد۔ بولو غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد۔ بولو غوث اعظم، بولو غوث اعظم، رل کے بولو غوث اعظم، غوث اعظم، غوث اعظم، غوث اعظم، غوث اعظم، غوث اعظم۔ اے جیلم دا کانا مردود انجینئر جہنمی، انہوں کی پتہ غوث پاک دی شان دا، انہوں کی پتہ امام اعظم ابو حنیفہ دی شان دا، انہوں کی پتہ داتا صاحب دی شان دا۔ اے تے کوئی اہل ایمان کو لو پوچھے یا قرآن کو لو پوچھے یا صاحب قرآن کو لو پوچھے، بولو غوث اعظم، غوث اعظم، غوث اعظم۔ ولیانو مننے گا تے بس سچا سچا اہل ایمان مننے گا، نہ شیطان نے ولیانو منیا، نہ شیطان دی پوجا کرن والیاں نے ولیانو منیا، ولیانو منیا تے سچے سچے مسلمانہ منیا، مومنہ منیا۔ بولو غوث اعظم، رل کے بولو غوث اعظم، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، سنیم نعرائے یا غوث اعظم میزنم، دمزہ شاہ احمد رضا، دمزہ شاہ احمد، اے جنا احمد رضا جنہیں ایسے زمانے عشق والیاں دا عشق بچایا، ایمان والیاں دا ایمان بچایا۔ احمد رضا او جنے دا نا ہے جنہیں سونے نبی دی ختم نبوت پیرا دیتا، حضور دی عزت ناموس تے پیرا دیتا، تھانہ بھون تو نانوتے تو دیوبند تو دلی تو سہارنپور تو نجد تو تہران تو جد بھی کوئی گستاخ اٹھیا، احمد رضا نے اپنے فولادی پیر دی ٹھوکر نال او دا پیجا کٹ کے رکھ چھڑیا تے دس چھڑیا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، سونیا مدینے والیا دہن میں زبان بدن میں ہے جان، ہمارے یہاں اٹھیں بھی وہاں، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، لیوا کے تلے سنامے کھلے۔ کی مطلب ادا عرض کیتے سونیا ماں دی چولی چ جدو ساں تد بھی تیریاں نعتاں پڑھنا ساں، تے ابا جی دی انگلی پھڑ کے جدو ٹوٹنا سکھیا تد بھی تیرے نعتاں پڑھیاں، تے قبر دے کنڈیاں تک تیریاں نعتاں پڑھیاں، تے سونیا ایک کرم کرنا، آقا جدو تو لاڑا بن کے حشر دے آڑے مقام محمود تے کھڑا ہوئے تے میں نے ذرا اجازت ہوئے میں اتھے بھی پڑھا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لکھ، شم بزم ہدایت پہ، مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، گل باغ رسالت پہ، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موجے بحر سماحت پہ، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آگے۔
ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ لیکن مایوس نہیں. قبر چ بھی تے حشر چ بھی حضور نے ایک وار اکھاں پاکاں چاہ کے جدو تکنا ہے نا تے جبریل نے بھی دوڑ کے آنا کہ چل جنیا ہوں تیرا ٹھکانا جنت ہے جنت. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گئی. جس طرف اٹھ گئی بول جس طرف اٹھ گئی جس طرف اٹھ گئی اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں اس نگاہ عنایت پہ اس نگاہ عنایت پہ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. ہم غریبوں کے آقا پہ ہم فقیروں کی ثروت پہ اور چلیو بولو ہم فقیروں کی ثروت پہ غوث اعظم امام التقا والنقا جلوائے شان قدرت پہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجیں سب ان کی شوکت پہ اور لاکھوں سلام دے پڑھو نا بھیجیں سب ان کی شوکت پہ بولو بھیجیں سب ان کی شوکت پہ اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں. فرماتے ہیں حضور لاڑے بن کے آن گے دورا بن کے آن گے شفاعت دا سیرہ بن کے آن گے نور دی کبا پہن کے آن گے مقام محمود تے حضور دا ممبر سجیا ہونا. سارے نبی اپنے ممبران تے ہوں گے تے حضور دا ممبر سب تو اچھا ہونا حضور نے اتنے بیٹھے ہونا. چار چفیرے ابو بکر عمر عثمان علی نے کھڑے ہونا. پہلو چ حسن حسین نے بیٹھے ہونا. قدمہ چ غوث پاک نے کھڑے ہونا. اگے مجمع حشر لگے ہونا. احمد رضا فرماندے نے میں بھی ایک پاسے کھلوتا ہونا تے جبریل نے اعلان کرنا اب احمد رضا آتے ہیں نعت مصطفیٰ سناتے ہیں. اس بات کو اعلیٰ زندگیوں بیان کیا. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ. فرماتے حشر دیاڑے جبریل نے ایک نظر حضور نو تکنا پھر مینوں تک کے مسکرا کے کہنا ہاں رضا بول رضا لب کھول رضا جگ سارے تو ناتاں دیا تمہاں پائیاں تے آج ناتاں والا لاڑا تیرے سامنے بولنا ذرا. تے احمد رضا فرماندے نے میں اتھے حضور دے قدم چم کے ایک کوئی گل کرنی مصطفیٰ جان رحمت پہ جیڑا نانا بولے ان مولا علی پوچھا مصطفیٰ جان رحمت پہ مصطفیٰ جان رحمت پہ ختم نبوت زندہ باد. ختم نبوت کے حوالے سے آپ نے خوبصورت جلسہ سجایا شاندار جلسہ. رات کا 1 بج رہا ہے اور آپ سب محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں. آپ میں کوئی نہ ایم این اے بیٹھا نہ ایم پی اے بیٹھا ہے نہ کوئی لمبردار بیٹھا نہ کوئی جگیردار بیٹھا ہے. سارے حضور دی خیرات کھان والے بیٹھے. آل حضرت امام احمد رضا دے زمانہ ایک بڑا وڈا رئیس سی بڑیاں جگیراں تے بڑیاں اودیاں جائیداداں تے پوری ریاست دا مالک سی. انہیں آل حضرت کو اپنے بندے بھیجے کہ حضور میرے بارے کوئی تعریف میرے بارے کوئی توصیف کوئی قصیدہ لکھو تو میں انی دولت دیاں گا زمینہ تو آڑے نہ لا دیاں گا جائیداداں تو آڑے نہ لا دیاں گا انا سونا تے انا روپیہ تے انا پیسہ دیاں گا. چلو کسی مسلمانوں سے 4 بول ہی بولنے سن نا بولے جا سکتے سن لیکن نہیں جنہیں اپنی زبان وقف کیتی ہوئی حضور واسطے جنہیں اپنا قلم وقف کیتا ہوئے حضور واسطے جنہیں اپنی جان بھی وقف کیتے ہوئے حضور واسطے وہ بولے گا تے کی بولے گا. آپ نے پوری نعت پڑھی نعت مقتدس پڑھیا سنو اپنے بادشاہ جا کے دستے احمد رضا مدینے والمو کر کے ہی پڑھتا ہے کروں مدح اہل دوول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا ہے نہ سانو جگیراں چاہیے نہ جگیراں تے مان نہ سانو دولتاں دی لالچ نہ دولتاں تے مان. جے دولت نہیں ہے گی تد بھی جے دولت تجوری پری پی ہے ساڑی تد بھی ایسے ہی آکھاں گے میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا ہے. حضور کی ختم نبوت کے بارے صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث سنا کے میں اپنی بات پوری کرتا ہوں. نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم
کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث. حضور نے فرمایا بولو صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا بولو صلی اللہ علیہ وسلم. آقا نے فرمایا میں سب تو پہلا نبی ہوں. سبحان اللہ نہیں آکھو گے؟ کنی وڈی شان ہے. تسی ساری زندگی سندے رہے حضور آخری نبی نے حضور آخری نبی نے. تم سوچی پہ جاؤ گے مولوی صاحب کی آخدے پہ نے. اے میں نہیں آخدہ پہ سونا نبی فرما رہے. سونے پاک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او سونا نبی رب نے جدے سر تے ختم نبوت دا تاج رکھیا. رب نے جنہوں علم غیب دے خزانے عطا فرمائے. رب نے جنہوں اپنی قدرتاں دے خزانے عطا فرمائے. رب نے جنہوں نبیاں رسولاں دا لاڑا بنایا. رب نے جنہوں دولا بنا کے عرش تے بلایا تے لا مکان چ بلایا تے اپنا جلوہ دکھایا. سبحان اللہ کہہ سکتے ہو؟ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کنت اول النبیین فی الخلق. پیارے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق کے اعتبار سے بننے کے لحاظ سے میں پہلا نبی ہوں. میں یعنی اللہ نے سب سے پہلے حضور کو نبی بنایا. سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. اللہ نے سب سے پہلے ہمارے حضور کو نبی بنایا. صحابہ نے ایک موقع پہ پوچھا عرض کی متا وجبت لک النبوہ. سونیا مدنی منٹھارا تسی آپ پہ ارشاد فرما دیو کہ تہاڈی نبوت کدوں تو چل رہی ہے. تسی کس ویلے تو نبی ہو کس زمانے تو تسی نبی ہو. ادا مطلب صحابہ دا عقیدہ سی کہ سونا آیا آج. ایسے واسطے پوچھا نا حضور کدوں تو نبی ہو. حضور نے نہیں فرمایا کہ تو انہوں پتہ نہیں میں مکے بی بی آمنہ دے کار 12 ربیع الاول نوں پیدا ہویا تے 40 سال دا ہویا تے پھر نبوت میں نا 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 نا. سونے نبی نے فرمایا کنت نبیًا وآدم بین الروح والجسد. فرمایا جب آدم بنے بھی نہیں تھے میری نبوت کا نور چمک رہا تھا. میری نبوت کا خطبہ پڑھا جا رہا تھا. میری نبوت کا سکہ رواں دواں تھا. میری نبوت جاری و ساری تھی. فرمایا صرف میں نبی تھا بس میں نبی تھا فقط میں نبی تھا کہ ابھی آدم بنے بھی نہیں. صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ. اور پھر فرمایا وآخرہم فی البعث. فرمایا رب نے بنایا سب تو پہلے میرا نور سنواریا سب تو پہلے منو روپ دیتا سب تو پہلے نبوت دیتی سب تو پہلے اولیت دی شان دیتی سب تو پہلے اول کہندی سب تو پہلے. فرمایا وآخرہم فی البعث تے رب نے بھیجیا سب تو بعد. اس لیے حضور اول بھی ہیں حضور حضور باطن بھی ہیں حضور ظاہر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اسلام پڑھو جی. نہیں جی